السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے ایک سال کا داغ جو ان پر لگا تھا اس داغ کو دھونا شروع کر دیا ہے۔ یہ عوامی مینڈیٹ ملنے کا نتیجہ ہے یا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے؟ جو بھی ہے، سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے کمال دکھانا شروع کر دیا ہے۔ کل 9 مئی کے مقدمات میں ملوث 6 ملزمان تحریک انصاف کے 6 کارکنان کو ضمانت دی گئی۔ پورا 9 مئی کا بیانیہ سپریم کورٹ نے دفن کیا۔ وہ 9 مئی کا بیانیہ جس پر پچھلے ایک سال سے تحریک انصاف کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، پورا نیریٹو تحریک انصاف پر 9 مئی کے واقعات سے متعلق بنایا جا رہا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 55 منٹ کی سماعت میں پچھلے ایک سال کا پورا بیانیہ تباہ کر دیا، اور آج الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے۔ دوسرا دن ہے تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے دوسرا بڑا ریلیف ملا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے ایک سال میں پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو کچھ ہوا، جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کو بے وقت کیا گیا، سب یہ بات کر رہے تھے، پاکستان کے تمام صحافی بات کر رہے تھے کہ جس دن عدالتوں کا رویہ تبدیل ہوگا، جس دن چند آزاد ججز کھڑے ہو جائیں گے یا کچھ آزاد ججز کے سامنے یہ تمام کیسز لگ جائیں گے، اس دن ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا، اس دن یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ الیکشن کا معاملہ ہو، وہ 9 مئی کا معاملہ ہو، وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاری ہو، جو کچھ بھی ہو، جس طریقے سے عدالتی فیصلوں کو پچھلے ایک سال میں روندا گیا، عدالتوں کا رویہ تبدیل ہونے کا انتظار کیجیے۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے شروعات کر دی ہیں، اس نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ داغ جو پچھلے ایک سال میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے کچھ ججز پر لگا، وہ داغ انہوں نے دھونا شروع کر دیا ہے۔ یہ معاملہ 2 دن پہلے شروع ہوا جب سپریم کورٹ میں بلوچستان کے ایک حلقہ PP50 قلعہ عبداللہ کا کیس آیا، جس میں فارم 45 کے مطابق ANP کے رہنما جیتے تھے اور فارم 47 کے مطابق JUI کے رہنما جیتے تھے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا۔ انٹرسٹنگلی اس بینچ کے اندر قاضی صاحب بھی شامل تھے۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس حلقے میں ری پولنگ ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک امید جاگی، یہی پیٹرن جو بلوچستان میں دھاندلی کا تھا، یہی پیٹرن پنجاب میں اپنایا گیا، یہی سندھ میں ہوا، تمام جگہوں پر ہوا۔ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو ایک امید جاگی کہ اگر بلوچستان میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے دوبارہ الیکشن کا، تو پنجاب اور سندھ کے وہ تمام حلقے جہاں پر فارم 45 میں تحریک انصاف جیتی ہے، فارم 47 میں نون لیگ کو جتوایا گیا، وہاں پر بھی دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، وہاں پر بھی دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے۔ لہٰذا سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق نئی گیم ڈال دی۔ پھر 9 مئی کے مقدمات میں کل ملوث 6 ملزمان کو جس طرح ضمانت دی گئی، یہ زبردست فیصلہ تھا، گیم چینجر فیصلہ تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر کس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے ایک سال میں سلوک کیا گیا، کس طرح سے تحریک انصاف کو توڑا گیا، استحکام پاکستان پارٹی کو کھڑا گیا، تحریک انصاف کے متبادل جماعت کے طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی پچھلے ایک سال میں پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کارنر کیا گیا، اس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی جو ریاست ایک سیاسی جماعت کے خلاف کر سکتی تھی، وہ تمام کام کیے گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود وہ سیاسی جماعت انتخابات جیت گئی، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا، لوگوں نے اس جماعت پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پورا بیانیہ تحریک انصاف کے خلاف دفن کر دیا۔ اس لیے عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو یہ ہدایت کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق تمام تر ایویڈنسز اکٹھے کر کے، تمام تر تگڑے ثبوت اکٹھے کر کے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جائے۔ حامد خان جو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے بڑے سینئر رکن ہیں، پنجاب سے سینٹ کی ان کو ٹکٹ بھی ملی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں جتنے قانون دان ہیں، جتنے تگڑے وکلاء ہیں، ان میں حامد خان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حامد خان کو یہ حکم دیا عمران خان نے کہ ایک ایسی پٹیشن تیار کی جائے، زبردست درخواست دائر کی جائے سپریم کورٹ میں، جس میں تمام فوٹیجز، پکچرز، تمام فارم 45، فارم 47
چینل کی مختلف چینلز کی کٹنگز، یعنی ایک پورا ثبوتوں کا پلندہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے اور پھر سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے کہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کوئی کمیشن بنایا جائے، الیکشن میں دھاندلی سے متعلق فل کورٹ بینچ بنایا جائے جو تحقیقات کرے کہ یہ اتنے زیادہ بلنڈرز الیکشن کمیشن نے یا یہ جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں کل تحریک انصاف نے یہ درخواست جمع کروا دی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق فل کورٹ بینچ بنایا جائے، اور بڑا سادہ سا سوال اس درخواست میں لکھا گیا ہے کہ نون لیگ کے وہ تمام امیدوار جو جیت گئے ہیں، جن کو فارم 47 میں جتوایا گیا، وہ اپنے فارم 45 کمرہ عدالت میں لے آئیں۔ اگر وہ فارم 45 ہمارے یا دیگر امیدواروں کے فارم 45 سے میچ کر گئے تو ہم اس پٹیشن کو وِڈرا کر لیں گے، اس درخواست کو واپس لے لیں گے۔ اب یہ درخواست سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تو میں نے آپ کو گزشتہ کئی دنوں پہلے بتایا تھا کہ اب سپریم کورٹ میں ججز کی پرپوشن تبدیل ہوئی ہے۔ جسٹس منیب اختر کے تیسرے نمبر پر سینئر موسٹ جج بننے کے بعد، سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے خلاف اس طریقے سے فیصلے نہیں آئیں گے جس طریقے سے پہلے آ رہے تھے، یعنی بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ ہو، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا ہو یا دیگر کئی معاملات ہوں، ون سائیڈڈ فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آ رہے تھے، لیکن اب نہیں ہوگا۔ اب ایسا تحریک انصاف کے خلاف کرنا آسان نہیں، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے 2 دن میں میری اس خبر کو درست ہوتے دیکھ لیا کہ اب سپریم کورٹ کے وہ ججز جو سپریم کورٹ کے خلاف کھل کر ریمارکس دے رہے تھے تحریک انصاف کے خلاف، انہوں نے بھی اپنی لائن تبدیل کی ہے۔ یعنی جسٹس مسرت ہلالی جو تحریک انصاف کے خلاف بلے کے انتخابی نشان والے معاملے میں اس بینچ کا حصہ تھی، جسٹس جمال مندوخیل نے کبھی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا۔ کل انہوں نے جس طریقے سے 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی ضمانت دی، جس قسم کے ریمارکس دیے، سب حیران تھے کہ اچانک یہ ہواؤں کا رخ کیسے تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ وہی ججز ہیں جو تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے؟ انہوں نے تو کل ایسی باتیں کی کہ عقل دنگ رہ گئی۔ یعنی یہ تک کہا کہ آپ سابق وزیر اعظم کو غدار کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ سابق وزیر اعظم کو ایک پولیس کانسٹیبل کی شہادت پر یا گواہی پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم غدار ہیں؟ سابق وزیر اعظم غدار نہیں ہے۔ یہ ریمارکس تھے جسٹس جمال خان مندوخیل کے۔ یہ وہی جج ہیں جو پچھلے 1 سال سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ یہ وہی ججز ہیں جن کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پنجاب اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں کس طریقے سے پولیس تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کر رہی ہے۔ آج 1 سال بعد جب عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کو مل گیا، جب لوگوں نے ووٹ دے دیا، جب عدالتوں میں بیٹھے کچھ ججز کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پوری کایا پلٹ گئی ہے، لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا ہے، وہ 9 مئی کا پورا بیانیہ جو بنایا جا رہا تھا کہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں، تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے، عمران خان کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، لوگوں کو اس پر بڑا غصہ ہے، لیکن 8 فروری والے دن لوگوں نے بتا دیا کہ 9 مئی کا غصہ اصل میں کن کے خلاف تھا۔ اصل میں غصہ اس پوری پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے خلاف تھا جو انہوں نے 8 فروری والے دن ثابت کیا۔ اب عدالتوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے پچھلے 60 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ میں حیران کن تبدیلی نظر آئی۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہر اقتدار کے وہ تمام عدالتی رپورٹرز جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کے متعلق جو خاص سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے درخواست جمع کرائی تھی، اس درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے، سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ اور عین ممکن ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عین ممکن ہے جو درخواست کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے فل بینچ بنایا جائے، عین ممکن ہے کہ فل بینچ بھی بن جائے۔ ناظرین اکرام، اگر فل بینچ بن جاتا ہے تو یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ شہباز شریف کی حکومت کے گنتی کے دن رہ جائیں گے، کیونکہ جب وہ فل بینچ بنے گا تو اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے، جسٹس منیب اختر بھی ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک بھی ہوں گی، جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں گے، اور وہ ججز ہوں گے جن کے بارے میں عام تاثر ہے، جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آزاد ججز ہیں، یہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے تو پچھلے 1 سال سے ان کو کسی تگڑے بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا، اسی وجہ سے تو ان کو عمران خان یا تحریک انصاف کے کسی کیس میں بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن اب تحریک انصاف کی یہ درخواست مان لی جائے گی کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنے، جو انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے سماعت کرے، ایویڈنسز دیکھے، تمام تر ثبوتوں کو دیکھے، اور اس کے بعد اپنی آبزرویشنز، اپنے فیصلے دے۔ تحریک انصاف کے لیے آج دوسرا دن
दूसरा बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से आया है। मैंने जो बज़ाहिर बात की थी मैं उस पर कायम हूँ कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगा दाग धो रही है। सिद्दीक जान ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो कुछ पिछले एक साल में इन्हीं जजेस ने किया है हमें वो भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अगर वही जजेस थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, वही जजेस इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, चाहते ना चाहते किसी दबाव की वजह से, अवामी मैंडेट की वजह से या हवाओं का रुख तब्दील होने की वजह से, कुछ भी है, हमें ये अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि अब अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए। आइंदा आने वाले दिनों में कैसी खबरें आएंगी, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिलता चला जाएगा, मैं इंशाल्लाह इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करूँगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।